آپ کو بہراست پیش ہوتے ہیں جو ایوان صدر میں تقریب حلف برداری جاری ہے۔ ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ معزز وزیر اعظم پاکستان سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انوار الحق کاکڑ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا
किसी ऐसे मामले की मैं इतला दूंगा, न इसे जाहिर करूंगा, मैं इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वजीर आजम जबकि बहैसियत वजीर आजम अपने फराइज की कमा हक हूँ अपने फराइज की कमा हक हूँ अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी हो। अंजामदही के लिए ऐसा करना जरूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। जनाब सदर, जनाब सदर, आपकी इजाज़त हो तो तकरीब का बाकायदा अख्तिताम किया जाए। जी बिल्कुल। मौजूद मेहमानों की तशरीफ़ आगे का बहुत शुक्रिया और उनसे दरख्वास्त है कि वो रिफ्रेशमेंट के लिए तशरीफ़ ले चलें। शुक्रिया। निगरान वजीर आजम ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमारत हाई को तहरीक हल्फ बर्दारी जारी थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऐवान सदर में निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी जारी की। ऐवान सदर में निगरान वज़ीर आज़म की तहरीक हल्फ बर्दारी अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आलम का ओहदे का हल्फ उठा लिया है।